مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ ہو سفینہ دے تو میرے آقا لے چلے ہم کو جو طیبہ ہو سفینہ دے دو۔ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو۔ چشمے ترسوں سے جگر شاہ مدینہ دے تو میرے آقا اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا اذن مل جائے آقا، اذن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا، میں تو داغ دل اور داغ سینے کا اس کی قسمت پیرش کا رہا ہے جو مسافر بنا مدینے کا، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اور چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں
سے تا دیتا ہوں شاہ چار یاروں کا تمہیں واسطے تا دیتا ہوں شاہ اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے تو میرے آقا اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو اور وقت آخر ہے چلی جانے رسول اکرم وقت آخر ہے چلی جانے رسول اکرم ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے تو میرے آقا ایک جھلک اے میرے آقا ایک جھلک اے میرے آقا ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو بڑا بڑی حسرت ہے زیارت دی کتے میں کر تو پہلا مرنا جاما یا رسول اللہ ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے تو میرے آقا ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو اور کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا 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 اپنے اتار کو الفت کا خزینہ دے تو میرے آقا اپنے اتار کو الفت کا خزینہ دے تو میرے آقا اذن طیبہ مجھے سرکار
مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی بعد حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کی حاضری کا، حج کی سعادت پانے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق اور شوق نصیب فرمائے، سچی لگن اور سچی تڑپ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ حصہ بنے، اور ہماری دعاؤں میں کاش یہ شامل ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مجھے یہ بات کہنے میں بالکل کوئی جسے یوں کہیں کہ جھجک نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ پیارا مدنی ماحول ہے جو دل کے اندر یہ امنگیں پیدا کرتا ہے، اور دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور مقدس مقامات کی جسے یوں کہیں حاضری اور زیارت، یہ بھی بندے کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ذوق بنتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں نصیب ہوں۔ اور یہاں مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے کہ احرام باندھتے ہیں، حاجی بھی احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی احرام باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو احرام باندھتے ہیں تو اس کو ایک ڈیفیکلٹی محسوس کرتے ہیں، بھئی یہ احرام باندھ لیا ہے، یہ تو ایک مطلب مشکل کام ہے، تو یہ کیا ہوگا، تو بس جلدی جلدی احرام اترے، بس اس سے جان چھوٹ جائے۔ کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے، اچھا یہ انداز کیا ہے اس پر میں تبصرہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کچھ لوگوں کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھے ہوتے ہیں تو ان کو ایک کفن کی یاد بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ یعنی ایک موت کا جسے یوں کہیں نا موت کی یاد یہ بھی بیچ میں آ رہی ہوتی ہے، اور ایک دوسری بات بندہ اس سے لطف محسوس کر رہا ہوتا ہے، ساری زندگی میں نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اور آج جو ہے وہ میں ان سلا احرام اپنے بدن پر جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوں اور اپنے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر بندہ یہ سارا احرام حاجی بالخصوص حاجی نے جو ہے وہ احرام حج کا باندھا ہوا ہے، اور پھر وہ سارے اس کو روایات یاد آ رہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات اکرامات، حاجی مطلب بخشش کے انعام، بخشش کی سوغاتیں۔ تو کچھ ایسے بھی ذوق والے افراد ہوتے ہیں جو احرام کی حالت سے ایک ذوق لے رہے ہوتے ہیں، ایک لطف لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک تحسین والی بات ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ اللہ کرے ہمارا بھی جو ہے وہ حال یہی ہو کہ ہم بھی احرام باندھیں تو ہمارے ذوق میں اضافہ ہو، ہمارے شوق میں اضافہ ہو، نہ کہ ہمیں یہ فکر دامن گیر ہو جائے کہ اس احرام سے مطلب کب ہم نے جلدی جلدی جو ہے نا یہ باہر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی، اپنی کیفیات محسوسات کے اعتبار سے میں نے اس کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑے مدنی چینل کے ناظرین بات چل نکلی ہے تو میں اس کو مزید ایک دو باتیں اور بھی کر دوں۔ آج انشاءاللہ آج رات 10 بجے احکام حج سلسلہ اس کی آج آخری قسط بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے، اس کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ، ضرور دیکھیے گا، میری نیت ہے میں بھی انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر شرکت کروں گا۔ اب شرکت کیسے ہوگی یہ دوسری بات ہے، الگ بات ہے۔ بہرحال حاجیوں کو بیچاروں کو احرام باندھنا نہیں آتا ہوتا، اور احرام باندھنے کی پریکٹس بھی نہیں ہوتی، اور پھر احرام میں وقت کس طرح ہم نے گزارنا ہے چونکہ روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو اس کی جب بندے کو عادت نہیں ہوتی تو بندہ جب پھر احرام باندھتا ہے تو پھر بسا اوقات مشکل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو عبدالحبیب بھائی بڑا پیارا مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں کہ گھر میں ہی احرام کچھ دیر باندھا جائے اور بندہ اس کی پریکٹس کرے، اور امیر اہل سنت کا جو بیان کردہ طریقہ ہے اس کے مطابق اگر آپ احرام باندھیں گے تو یقین مانیں آپ مطلب مدینہ سلسلہ کار رہے گا، بڑی سہولت میں رہیں گے، بڑی عافیت میں رہیں گے، چلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور امیر سنت کا بتایا ہوا طریقہ یہ ایسا ہے کہ اگر بیلٹ آپ کا نہ بھی ساتھ ہو تو بھی احرام آپ کا اپنی جگہ پر رہے گا اور آپ بآسانی اپنے جو مناسک ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے جب حاضری کا موقع ملا عمرے کے لیے، مدینے کی حاضری کا شرف ملا تو جانا تھا، تو سامان سارا تو یار ہی تھا، تو بیلٹ جو ہے نا وہ یہ خالد بھائی وہ یہیں پر رہ گیا۔ اچھا اب کیا کریں، ہم نے تو یہاں سے مدینے جانا تھا اور پھر مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا تھا،
تو اب وہ دیکھا بھئی احرام جب کھولا تو اس میں تو بیلٹ تو ہے ہی نہیں. اچھا دوسرے بیگ میں دیکھیں, تیسرے بیگ میں دیکھیں, دوسرے میں ملا نہ تیسرے میں ملا, پھر جو ہے وہ لگا کہ شاید یہ رہ گیا ہے. تو یہاں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ وہ جو حاجی جا رہے ہیں وہ اپنے سامان کی پیکنگ خود کریں, خود اس کے اندر شامل. بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر والے بول رہے ہوتے ہیں ہم تیار کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, گھر والوں کو اس میں اچھے ذوق شوق کے ساتھ شامل ہونا چاہیے کہ ہم رخت سفر باندھ کر دے رہے ہیں, لیکن جو جا رہا ہے وہ بھی بالخصوص اپنا سامان ضرور اس کو چیک لسٹ ایک اس کی بنائے کہ یہ سامان میں نے یہ چیزیں رکھ لی ہیں, یہ لے لی ہیں, اور اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی چیز کو اہم سمجھتے ہیں, سامنے والا اہم نہیں سمجھتا, یا سامنے والا کسی چیز کو اہم سمجھ رہا ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے لیکن وہ اہم ہوتی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جس بندے نے جانا ہے وہ اپنی سچویشن کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں اگر رکھے گا, اپنا سامان وغیرہ خود رکھے گا, تو انشاءاللہ اس کو جانے میں آسانی رہے گی. ایک بات اور آخری بات اس موضوع کی عرض کر دوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر جو ہے یہ جدہ شریف جانا ہوتا ہے, یعنی یہاں سے پاکستان سے فلائٹ اڑے گی, جدہ شریف لینڈ کرے گی, اور پھر وہاں سے ہمیں مکہ شریف میں جانا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والے, بالخصوص جنہوں نے حج تمتع کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے پہلے عمرہ کریں گے پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھیں گے, تو یہ عمرہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے پہلے, تو وہ بعض اوقات اپنا سامان لگیج, اپنا احرام لگیج میں رکھ دیتے ہیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے بھئی ایئرپورٹ پہ جا کے باندھ لیں گے, ایک یہ بات ہوتی ہے, گھر سے نہیں باندھتے, ایئرپورٹ پہ جا کے باندھ لیں گے. چلیں ٹھیک ہے, ایئرپورٹ بھی اگر آپ کو موقع مل جائے احرام باندھنے کا بڑی اچھی بات ہے, بعض جگہوں پر انتظام بھی ہوتے ہیں, لیکن ایئرپورٹ پہ بھی وسیم بھائی میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ پوچھیں مت. ہماری جب واپسی تھی, سفر مدینہ سے واپسی تھی, تو ایک ایئرپورٹ میں ہم رستے میں ہماری فلائٹ کا سٹے تھا 6-7 گھنٹے, وہاں مطلب بہت آمد و رفت ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے. تو افغانستان سے آئے ہوئے کچھ حاجی وہاں نماز پڑھنے کے لیے, جگہ کی جو مسجد بنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے گئے نا, تو وہاں وہ بیچارے احرام باندھ رہے تھے, اور احرام باندھ رہے تھے تو وہ جس طرح ایک گول لپیٹ رہے ہوتے ہیں اس طرح کر رہے تھے. تو میں نے ہمت کر کے انہیں کہا, میں نے کہا میں آپ کو احرام باندھتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا, تعارف بھی کیا, اسلام دعا بھی کی, تو انہوں نے بتایا کہ ہم افغانستان سے, بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. تو ان کو اچھا میں نے ایک کو احرام باندھا, اچھا ایک میں نے کہا آپ چلیں, وہ بڑا خوش ہو گیا. اچھا پھر اب دوسرا یہ پشاور سے تعلق رکھتا تھا, پٹھان بھائی تھا وہ بھی, انہوں نے کہا کہ جس طرح انہیں باندھا ہے ایسے ہی اچھا سا خوبصورت اور زبردست احرام مجھے بھی باندھے. اچھا پھر ان کو بھی باندھ دیا. ہم تو مدنی حلیے میں تھے, اس طرح جس طرح مبلغین ہمارے ہوتے ہیں, ان کو احرام باندھا. اچھا پھر وہ جو افغانی حاجی جن کے ساتھ نا, وہ پورا گروپ ان کا پھر مطلب وہ بھی ہمیں بھی باندھے. تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ سیکھا بھی ہے, اور پھر ان کو سکھایا, ان کو پریکٹیکل بھی کروایا. احرام باندھا, پھر میں نے کہا اب دوبارہ باندھے. اچھا پھر ان سے دوسروں کے احرام بنوائے, یہ بھی تھوڑے ٹرینڈ ہو جائیں تاکہ قافلے والوں کو بھی سہولت رہے ان کے. تو یہ بھی ایک مطلب انداز ہے, یہ اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. احرام اپنے ساتھ رکھیں. اگر آپ کا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے تو آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں گے تو آپ کو بڑی سہولت رہے گی. ورنہ بعض اوقات ایئرپورٹ پر جا کر ٹائم نہیں, لوگ ٹائم پہلے شارٹ کر کے جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں ٹائم اور شارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر بھاگم بھاگ میں معاملہ ہوتا ہے. اور پھر اگر احرام اس حالت, یہ پرابلم ہے, ایک تو ٹائم کم ہے, پھر دوسرا مطلب بورڈنگ بھی ہو گئی ہے, اب آگے جانا ہے, فلائٹ کا اعلان ہو رہا ہے, فلائٹ جانے والی ہے, آخری دفعہ ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے, اور بندہ سوچ رہا تھا میرا احرام کہاں ہے, احرام تو لگیج میں چلا گیا ہوا ہے جی, اب کیا کریں. تو یہ پھر بڑی آزمائش کی صورت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر پہلے رکھ کے ایک سسٹمیٹک انداز میں تیاری کر کے ذہن کو جو ہے وہ حاضر کر کے ترتیب لے کر اگر آپ سفر کریں گے تو انشاءاللہ بڑی سہولت میں رہیں گے. اور اگر یہ کہیں گے کہ بھئی وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے, تو پھر وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن پھر کچھ نظر نہیں آتا, ایسی سچویشن میں ہو جاتی ہے. اللہ آزمائشوں سے بچائے. وسیم بھائی اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں, مکہ مدینے کی باتیں, یہ بندہ کر رہا ہو تو بس پھر دل کرتا ہے بندہ کرتا ہی رہے. اچھا پھر اس کا کچھ پس منظر ہو اور کچھ پیش منظر ہو, پھر گفتگو کرنے کا ایک ظاہر سی بات ہے, ایک اور مزہ ہے. لیکن یہاں پس منظر تو ہے, پیش منظر تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو وسیم بھائی اسی موضوع کو مطلب ہم لے لیتے ہیں موضوع کے ساتھ, یعنی جو بات میں کر رہا ہوں یہ ہمارے موضوع میں انکلوڈ ہو جائے گی, شامل ہو جائے گی. وہ اس طریقے سے کہ یہاں سے رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں, سگے رشتہ دار, محرم بھی ساتھ جاتے ہیں, لیکن وہاں جا کر پھر رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھ پاتے. یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی سفر کے دوران کہ مکہ مدینہ کا سفر ہے, اور جو بھائی ہے وہ بھی عمر رسیدہ ہے, جو بہن ہے وہ بھی
عمر رسیدہ ہے، دونوں عمر رسیدہ ہیں. اچھا بہن کو بھائی، بہن تو غریب ہے تو بھائی ساتھ میں اس کو لے کر آئے، چلو بھی تمہیں بھی میں کرواتا ہوں، زیارت کروا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، لے کر گئے. لیکن وہاں پر جا کے وہ بیچاری بہن ماری ماری پھر رہی ہے، بھائی کہاں پھر رہا ہے، بہن کہاں گھوم رہی ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے. تو کیا ارشاد فرمائیں گے آپ کہ بندہ جب سفر کر رہا ہو، ایسا مبارک سفر ہو، تو ان مبارک ایام کے اندر، ان مبارک گھڑیوں کے اندر ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ایک تعلق واسطہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو میں نے یہ بات کی، دوسری یہ بھی ہوتی ہے تو کھاؤ ہی یہ تو کھاتا ہی رہتا ہے، یہ کبھی کھوایا تو ہے نہیں، انہیں کھلاتا تو ہے نہیں، اس طرح کی باتیں بھی رشتہ داروں کے بارے میں اس مبارک سفر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم ہی کھلا رہے ہیں، ہم کھلا رہے ہیں، یہ کھاتا ہی جا رہا ہے. تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جی سفر ہو یا ہم اپنے گھر میں ہوں، اپنے مکان میں ہوں، حضر ہو، یہ سفر و حضر، جی دونوں صورتوں میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلامی تعلیمات بڑی واضح ہیں. جی اور جیسے کہ سلمان بھائی آپ نے فرمایا کہ بھئی سفر میں ہوتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر یہ چیز ذہن میں آ رہی کہ یار یہی ہم ہی کھلاتے جا رہے ہیں، یہ نہیں کھلا رہا. صحیح. تو دو بھائی مسجد جا رہے ہیں، دو بھائی جی ہاں. سفر مدینہ آج کو جا رہے ہیں، اب ایک سوچ رہا ہے یار میں تو کھلا ہی رہا ہوں، دوسرا کھا ہی رہا ہے. بلکہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اس میں بالکل سمجھنے کی یہ جو سوچ ہے نا کہ بھئی میں حسن سلوک کر رہا ہوں، میں بڑی محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، لیکن یہ سامنے والا حسن سلوک نہیں کر رہا، میں کھلاتا جا رہا ہوں یہ نہیں کھلا رہا، میں اچھا سلوک کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا. اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. صحیح ہے نا؟ احادیث مبارکہ میں جو مفہوم ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، مدینہ وہ اپنا چاہے رشتہ دار ہو. اور ان کا خیال رکھنا، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہ بھائی کہیں جا رہا ہے تو بہن کہیں جا رہی ہے، خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہماری اسلامی ذمہ داری ہے. صحیح نا؟ اور احادیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی ہی پیاری پیاری سمجھ لیں کہ بشارتیں اور بڑی پیاری پیاری احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں. سبحان اللہ. آپ کے فرامین بڑے پیارے ملتے ہیں. اب میں دیکھیں کسی بھی چیز کا ذہن بنانے کے لیے نا سلمان بھائی، دیکھیں سفر ہوتا ہے، سفر میں واقعی میں تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، بیماری پریشانی بھی آ رہی ہے، گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، بے چینی بھی ہے، ہر قسم کی سفر ہوتا ہے. جی عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. اور اس میں معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان کو بے آرامی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہر قسم کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل امتحان یہی ہے کہ بندہ ایسے موقع پر اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اچھا اب یہ کیسے کرے گا؟ جب اس کے سامنے ان چیزوں کی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فضیلتیں اور اچھا سلوک کرنے کی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے نا، وہ اس کے ذہن میں ہوں گے. جی تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو، اس کے لیے ذہن میں یہ چیز ہونا ضروری ہے کہ آیا اس کی فضیلت کیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری احادیث مبارکہ بیان فرمائی. جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم یعنی رشتہ رحمان سے مشتق ہے. واہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. سبحان اللہ. جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہمیں رشتوں کا سلوک کرنا چاہیے. دیکھیں مشکل ہو، پریشانی ہو، بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے بھی نیکی کی دعوت میں جہاں لکھی، اور مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہار شریعت میں لکھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں ہے سلمان بھائی، جیسے کہ آپ نے کھانے پینے کی مثال دی نا، جی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ حسن سلوک نہیں ہے. بلکہ فرمایا حسن سلوک یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے کریں. صحیح ہے نا؟ یہ حسن سلوک ہے کہ اگر رشتہ دار اچھا نہیں کر رہا تو میں اچھا کروں، اور کرنا مجھے یہی چاہیے. اب یہ بہت ساری مثالیں اس کی دنیا جہاں میں ملتی ہیں، یہ سفر میں ملتی ہیں، حضر میں ملتی ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتے ہیں، یہ مجھ سے اچھی طرح ملتا نہیں ہے، یہ مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے. میں سلمان بھائی اس میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ، جیسا ہماری جو مجلس ہے، مجلس وقف املاک، کیونکہ ہمارا بالخصوص لوگوں سے لنک ہے. صحیح.
اب لوگوں سے لیں گے نا، اس میں جو سب سے بڑی اور خطرناک بات میں اس کی طرف نشاندہی کروں گا کہ وراثت میں عموماً بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک. ہمارے جو ملک کے اندر ایسا، یعنی کافی سارے علاقوں میں ایسا ہے. آپ یقین کریں کہ رشتہ کٹتا کیسے سلمان بھائی؟ ابھی کل ہی ایک جگہ پہ ہم بات کر رہے تھے ایک صاحب سے کہ جی آپ کی ماشاءاللہ یہ جگہ آپ دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں تو اسی طرح آپ کی سسٹرز کا حصہ ہے، ان سے ہم نے اجازت لینی ہے. تو بات پتہ ہے کیا تھی؟ بات یہ تھی، وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج سے 10 سال پہلے میری بہن نے نا مجھ سے حصہ مانگا تھا کہ مجھے میرا حصہ دے دو. صحیح. اس کے حصہ مانگنے پر ہی میں نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا. اللہ اکبر. اور اس وقت سے اس وقت تک آج تک میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. توبہ. رشتہ کاٹ کے بیٹھ گیا ہوں میں. یعنی اتنی سی باتوں پر، حالانکہ وہ کوئی غلط چیز نہیں، وہ اپنا حق مانگ رہی تھی. صحیح ہے نا، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے اور اس حق کو مانگنے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. کئی لوگوں سے ایسے ہوا کہ تب بات چیت ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ میں بڑا بھائی تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ وراثت کے سارے احکامات میرے سپرد کر دیتا، وہ ساری چیزیں میرے سپرد کر دیتا کہ میں بانٹوں. صحیح ہے نا، میں وراثت تقسیم کروں. لہٰذا اس نے میرے پہ اختیار نہیں چھوڑا، اس نے کہا کہ جو طریقہ کار ہے نا اس کے مطابق مجھے وراثت ملنی چاہیے. لہٰذا میں نے اس دن سے بھائی کو کہہ دیا ہے کہ اب تم سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، آج کے بعد ہم تم سے نہیں ملیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ رہے ہیں. تو اگر یہ یوں سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ تو دیکھو یہ پیسوں کے پیچھے ہی لگ گیا ہے، یہ بھول بھال گیا ہے، بڑا کیا ہے چھوٹا کیا ہے، اس کو ہم پر اعتبار نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، بے اعتباری والی باتیں کر رہا ہے، اس طرح اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں تو یقیناً اس سے یہی کہیں گے کہ یار یہ گمان اچھا نہیں ہے آپ کا. آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. اور سلمان بھائی یہ جو احکامات ہیں یہ ہمارے دارالفتہ علیہ سنت کے مفتیان کرام بیانی فرماتے ہیں، یہ احکامات میرے اور آپ کے اختیار کے احکامات تو نہیں ہیں. یہ احکامات وہ ہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ نے فرمایا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات بیان فرمائے اس کے. تو اب ایسے موقع پہ حسن ظن تو یہ قائم کرنا چاہیے کہ یار میرا بھائی میری آخرت بچا رہا ہے، میرا بھائی میری آخرت بچانے کے لیے اسے عدل کرنے کا ذہن دے رہا ہے مجھے. صحیح نا، تو وہ مجھے عدل کرنے کا ذہن دے رہا ہے تو مجھے کرنا چاہیے. بڑی پیاری بات لکھی ہے امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا تو لازم ہے ہی. آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کی باتوں کو حسن ظن پر محمول کرنا چاہیے. وہاں بدگمانی کو جگہ نہیں دینی چاہیے کہ یار یہ ایسا کر رہا ہے نا، یہ غلطی کر رہا ہوگا، یہ پیسے کھانے کے چکر میں، یہ مال کھانے کے چکر میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال اور رزق میں برکت ہی عطا فرمائے گا. اب اگر یہاں پہ عدل کرتا ہے، آپ دیکھیں فرمایا نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے، آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. احسان مطلب محبت بھرا سلوک کرنا ہے، ان کی ہر بات کو پازیٹیو لینا ہے، نیگیٹیو نہیں لینا. تب انشاءاللہ پازیٹیو ذہن بن جائے گا نا کہ میں نے درست وے پر ہی لینا ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رشتے بہت اچھے طریقے سے چلیں گے، چلتے رہیں گے. اور آپ اس مبارک سفر میں بھی اگر ساتھ جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا وہ حسن سلوک والا معاملہ بہرحال برقرار رہے گا. ہر بات کو پیسے پر مت تولیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کو کھلا رہے ہیں. اور حج مبرور کے علامات میں سے یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو کھانا کھلائے. اور یہ ایک سعادت مندی کی بات، راہ خدا میں ایک نیکی 49 کروڑ نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ہماری تو یہ نیکی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں ایسی سفر میں بھی آپس میں ڈسپیوٹ نہ بنائیں، آپس میں جھگڑے نہ بنائیں. مبارک سفر میں بھی، حج کے سفر میں بھی نہ بنائیں. اور اس کے علاوہ گھر بار میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ پڑنا آپس میں اور بھیڑا جانا اور بات چیت کو ہی ختم کر دینا، یہ کوئی دانش مندانہ بات نہیں ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. درگزر کریں، غصہ آئے تو اس کو پی لیں، درگزر بھی کریں اور اپنے رشتے کو، صلہ رحمی کو برقرار رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات بھی لگے ہاتھوں، اب چونکہ بات چلی ہے سفر کی تو اس پہ ایک اور بھی بات کرنے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خالد بھائی، دور دراز کے رشتہ دار ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دوسرے شہر میں رہنے والی پھپھو کے بیٹے کا جو داماد ہے، اس کے ساتھ ہم بھیجنے ہیں کس کو؟ اپنی والدہ کو بھیجنے. پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ محرم بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو یہ ایک الگ بات ہے. اچھا، اگر محرم نہیں بنتا
ٹھیک ہے, بن بھی سکتا نہیں بن سکتا, کنڈیشنز الگ ہیں جو یہ دیکھنا پڑے گا. بہرحال چلیں جی, بھیج دیا, اب وہ بھی جا رہا ہے اپنی فیملی کو لے کر جا رہا ہے, ساتھ میں ہم نے اپنی بوڑھی ماں کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں بھیج دیا. اچھا, ماں پر حج فرض بھی نہیں ہے, فرض کس پر ہے؟ بھیجنے والے پر, خود نہیں وہ جا رہا, اپنی ماں کو بھیج رہا ہے. اور کن کے ساتھ بھیج رہا ہے؟ دوسری شہر میں رہنے والی پھپھو کے بیٹے کے کسی مطلب آگے داماد کے ساتھ. کیا فرماتے ہیں آپ؟ میرا تو تجربہ ہے, ہم تو دیکھ کر آئے ہیں جو وہاں اس طرح جو لوگ بزرگوں کو اپنوں کو بھیج دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے نا دور دراز کے رشتہ داروں کے ساتھ بھیجنے, ایک یوں ہوتا ہے کہ مطلب شہر میں فلاں ہے تو اس کے ساتھ بھیج دیا, چلو جی ٹھیک ہے, یوں لوگ بھیج دیتے ہیں. لیکن پھر وہاں جا کے ان بیچاروں کا, ان مسکینوں کا کیا حال ہوتا ہے, جانے والوں کا. الامان والحفظ, اللہ بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو رشتہ آپ نے اتنا دور کا بیان کیا ہے کہ وہ مجھ سے دہرایا نہیں جائے گا, لیکن چلیں اس کو اگر شارٹ کر لیں تو بہت دور کا رشتہ دار, ہاں بہت دور کا رشتہ دار, بہت دور کے رشتہ دار. اور ان کے ساتھ کسی بھی اگر اس طرح کے فرد کو بھیجا, ہم دیکھیں سلمان بھائی عام طور پر اگر معمر افراد ہمارے گھر میں ہی رہنے والے ہوں, معاشرے میں جو چیزیں جو نظارے عام ہیں وہ دیکھے ہی جا سکتے ہیں کہ ہم ان کو گھر میں نہیں فیس کر پا رہے ہوتے, گھر میں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہوتے, ان کو کب کس دوا کی حاجت ہے وہ مسنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جو تو ہم مطلب یوں سمجھے سگے تھے نا ہمارے اپنے گھر والے, تو مشکلات ہو رہی تھی. لیکن جب ایسے رشتہ داروں کو, ایسے معمر افراد کو دور کے رشتہ داروں کے ساتھ بھیجیں گے تو پھر وہ دور کا رشتہ بھی کبھی امکان ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے. اور ہوتا کیا ہے کہ بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بھی کہ شکایات ایک مزاج میں آ جاتی ہیں, یا کوئی اگر ایسا فرد ملا جو میری بات سن لے تو میں نے اپنے دل کی اس کو کہنی ہوتی ہے. عمر رسیدہ افراد کا ہم یہ معمول دیکھتے ہیں. اب آپ نے سفر پر بھیج تو دیا اور وہ جیسا تیسا معمول رہا, چاہے وہ لاکھ کوشش بھی کرے خیال رکھنے کی, لیکن ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا ستیلی تھی, دور کی تھی, یا اتنا کوئی قریب ریلیشن نہیں بنتا تھا, اس لیے میرا خیال نہیں رکھا گیا. اب وہ آنے والا آ کر بتاتا ہے تو بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے تو تمہیں بڑا محسن سمجھ کر اپنی والدہ کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا, تمہیں یہ سمجھ کر بھیجا تھا کہ تم بہت خیال رکھو گے, تم نے تو جا کر ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا. تو ایک تو بھیجنے سے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے, جو بھیج رہا ہے پہلے وہ غور کر لے, اور جو لے کر جا رہا ہے وہ بھی دیکھ لے. شرعاً اس پر لے کر جانا سلمان بھائی واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں بنتا اس کو شرعاً لے کر جانا تو یہ دیکھ لے کہ اب میں جو ذمہ داری لے رہا ہوں اس ذمہ داری کا نتیجہ کیا آئے گا. بلکہ یوں تو یوں بولے نا, اگر غیر محرم ہے اگر وہ غیر ساتھ محرم میں جا رہا ہے تو وہ تو پھر آگے گناہ کی صورتیں جو بنتی چلی جائیں گی وہ معاملات الگ ہیں اپنی جگہ پر. غیر محرم کی صورت میں تو جو سفر کے حکام ہیں وہ تو پھر الگ ہی ہیں, لیکن اگر محرم بنتا ہے تو بھی ہم دیکھیں کہ آخر میں نتیجہ کیا آنا ہے. جی, اگر ایسا لگتا ہے کہ خرابی نتیجہ آئے گا تو پہلے معذرت کر لے, پیش ہی کر لے. ہو سکتا ہے اس میں یہ دو لفظی بات تو ہو کہ یار ایک یہ چھوٹا سا کام تھا تم یہ نہیں کر سکے, لیکن شاید اس بات کو قبول کر لینا آسان ہوگا بعد کے جھگڑے سے, کیونکہ بعد کا جھگڑا بسا اوقات بڑا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کنڈیشنز, ایک ایک چیز کی صورتحال اور ایک ایک چیز کا پیش منظر اور پیش منظر اور پس منظر دونوں چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب جب چھوٹی سی بات کو بھی اتنے سارے حوالوں کے ساتھ مزین کر کے بیان کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ لگتی ہے. مجھے پانی نہیں پلایا, کیا بات ہے کہ جب پانی مانگا پانی نہیں پلایا, حالانکہ یہ بھی بیٹھا تھا, اس کی بیٹی تھی, اس کا فلاں بیٹا تھا, بات وہی ہے کہ پانی نہیں پلایا, وقت بھی دن کا تھا, کوئی سو بھی نہیں رہے تھے. اب وہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ پانی نہیں پلایا, لیکن وہ اتنی ساری باتوں کے ساتھ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. جب سفر میں کئی مرتبہ ایسا مسئلہ پیش آیا تو گھر آنے کے بعد وہ کئی سارے مسائل کا بھی تھوڑا سا اقتباس لے کر, تھوڑا سا جزیہ وہاں سے اٹھا کر جب اس بات تھوڑی بات لی, تھوڑا اس میں مسالہ ملایا, ساتھ میں اس میں مرچیں ڈالیں اور اگلے کو مطلب جی ہاں مکس کر کے بیان کیا جائے گا. اور عام طور پہ جو معمر افراد ہوتے ہیں ان کی یادداشت بھی, معمر کیا ہوتا ہے حضور؟ عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں, زیادہ عمر والے ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کی یادداشت میں کافی سارے واقعات مکس ہو رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے, جو بڑے مشاہدے کی سی بات ہے, کہ آج کی بات کو کل پہ رکھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کل ایسا ہوا تھا, پرسوں ایسا ہوا تھا. تو یہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک تبدیلی آتی ہے انسان کے مزاج میں, طبیعت میں. پھر جب وہ کسی سے بیان کرتا ہے نا تو جس وقت کوئی بزرگ, کوئی زیادہ عمر کا فرد
مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے نا تو مجھے اپنی چیزیں، اپنی پریشانیاں، اپنے معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہی شخص کسی اور کی شکایت مجھ سے بیان کرتا ہے، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا، تو پھر مجھے یہی بوڑھا شخص مظلوم محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور جو حسن سلوک نہیں کر سکا یا جو چوک گیا، یا قصدن شاید ایسا نہ کیا، بس چوک گیا، وہ مجھے سخت ترین ظالم محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنے عمر رسیدہ فرد کا خیال نہیں رکھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا. رائی کا پہاڑ بلا وجہ بن جاتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی رشتوں میں دوریاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو ایک تو رشتہ داروں کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم وہی ذمہ داری لیں جو ادا کر سکیں، مدینہ جو ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہو. جی ہاں، یہ تو ہر چیز کے ساتھ ہی ایڈ ہے. ٹھیک ہے، شریعت اجازت دیتی ہوں، پھر میں اپنی کیپیسٹی دیکھ لوں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. میں ایک اکیلا مرد اتنے عظیم سفر کے لیے جا رہا ہوں، 5-6 خواتین اگر گھر کی ہی شامل ہیں اور محرم ہی ہے، تو اب وہ سفر، ایک تو اکیلے ہی سفر کرنا، پہلی مرتبہ کسی جگہ پر جانا، عام جگہ ہو تو ہی ایک الگ احکام ہوتے ہیں، الگ مسائل ہوتے ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں. لیکن مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بندہ جا رہا ہے سلمان بھائی، وہاں ایک تو اس کو احکامات کا خیال رکھنا کہ کن آداب کے ساتھ، کن احکامات کے ساتھ میں نے اپنے یہ فرائض یا ارکان ادا کرنے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب اتنی ساری خواتین ہیں جن کے کام کافی سارے میں نے کر کے دینے ہیں، تو اس میں وہ مزید پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. پھر بندہ منتشر ہو جاتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے اور کس سے بچنا ہے. پھر آداب کا بھی خیال نہیں رکھ پاتا. اپنا جو حج ادا کرنے گیا ہے یا مقدس مقامات کی وجہ سے زیارت کے لیے گیا ہے، عمرے کے لیے گیا ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہو پاتی، ذوق نہیں آ پاتا. اور دوسرا، ان رشتہ داروں کی طرف سے بھی یہی سننے کو بس اوقات مل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں لے تو گئے تھے لیکن خیال نہیں پوچھیا کوئی نہیں، یعنی ہمیں پوچھا نہیں، ہمارا خیال نہیں کیا. تو یہ بھی ایک بڑے واضح انداز میں بات بیان ہو گئی کہ اس طرح سے مطلب انعام طریقہ کار اختیار کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہے پہلے وہ تو کرے. اگر بیٹے پر فرض ہے تو بیٹا جائے، پہلے جائے. جس پر فرض ہے وہ جائے. والدین کو بھی کروانا چاہیے، ضرور کروانا چاہیے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور خود کروانا چاہیے. ہم نے الحمدللہ یہ بھی مظہر دیکھے ہیں خالد بھائی. ہم نے ایک بیٹے کو دیکھا جو اپنے باپ کو اٹھائے پھر رہا. آپ یقین مانے، یعنی رشک کی نگاہوں سے دیکھیں، یہ اپنے باپ کو جو ہے وہ اٹھائے پھر رہا ہے. جہاں ویل چیئر، آپ دیکھیں ہر جگہ تو ویل چیئر آپ نہیں لے جا سکتے نا. بس میں جانا تو ویل چیئر کیسے لے جائیں گے آپ؟ جہاز میں بھی جانا ہے تو جہاز کے جو ہے وہ مین گیٹ تک تو چلو ویل چیئر چلی جاتی ہے، اس کے بعد آگے بھی لے جانا ہے. تو مطلب اسلام بھائی کو ہم نے دیکھا، اور دعوت اسلامی کی مدنی محل سے بستہ اسلام بھائی ماشاءاللہ دنیا میں جنت کما رہا ہے. آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہمارے ایک فائنل مفتش ہیں عثمان باپو، مدنی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، 2-3 دن ہوئے بھی. تو جب یہ جا رہے تھے تو ملاقات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے والدین بھی حج پہ ساتھ ہوں گے. تو بس دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی مجھے اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو جو گھر سے یوں ذہن لے کر جا رہا ہے، اور امیر اہل سنت کی ایک تربیت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک فیضان ملا ہوا ہے، تو پھر یہ سارے خیال ہوتے ہیں کہ بندہ نیت ہی یہ کر کے جا رہا ہے کہ حج تو میں نے ادا کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ جو میرے رشتہ دار جا رہے ہیں، میرے والدین جا رہے ہیں، میں ان کی بھی وہاں پر خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. سبحان اللہ. یہ سلمان بھائی ملتا اچھی صحبت سے ہی ہے. کیا بات، یہ حقیقت ہے. اب جس طرح ابھی ہم بھی ذہن دے رہے ہیں نا، کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار دیکھیں میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ کرتا ہوں، دیکھو یہ ذہن یہ دے رہے ہیں اور بات تو میں یہ کر رہا ہوتا ہوں. لیکن بات وہی ہے سلمان بھائی کہ جن کو اچھا ماحول مل جائے، مدنی ماحول مل جائے، امیر علیہ سنت کی تربیت کہ ان کو سمجھ لیں کہ مدنی مذاکروں میں وہ شرکت کر رہے ہوں، تو یقیناً والدین کی اہمیت، رشتہ داروں کی اہمیت، عزیز و اقربا کے ساتھ میں نے کیا اچھا سلوک کرنا ہے، مجھے ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ سارے تربیت کے مدنی پھول انسان کو ملتے ہیں. اب دیکھیں کتنی پیاری خواہش کا اظہار. میں یقین کرے دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ یعنی کہ انسان بہت ساری چیزیں وہاں پہ جانے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ عاشق رسول سوچ رہا ہے کہ یار مجھے میرے والدین کی خدمت کا موقع بھی وہاں پہ ملنا ہے. سبحان اللہ، کمال کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے مدنی چینل کے ناظرین. اور اللہ نصیب فرمائے، ماں باپ کے ساتھ اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین. کیا شعر ہے، عطار ہوں، استاد ہوں، ماں باپ بھی ہوں ساتھ، کیا بات. یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے. اللہ اکبر. اللہ کرے یہ حسرت ہی کر سکتے ہیں وسیم بھائی، تمنا ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، مالک رحم فرمانے والا ہے، لیکن ہماری حسرت بھی تو ہو، ہماری تمنا بھی تو ہو، ہماری لگن
اور तड़प भी तो हो, अल्लाह नसीब फरमाए। बिलाल भाई ये बताएं कि एक भाई का अपने भाई के साथ ताल्लुक कैसे होना चाहिए? जैसे कि हमारे मौजू के साथ वो भाई को बिलखुसूस जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हम इंशाल्लाह भाई के हवाले से भी बात करेंगे, दीगर भी इसको जनरल भी लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो क्या फरमाते हैं, भाई का भाई के साथ ताल्लुक क्या हो? उमूमी तौर पर देखा है भाई की भाई के साथ तो नहीं बनती, लेकिन दोस्तों के साथ बन रही होती है। भाई से ताल्लुक टूटा हुआ होता है और ज़माने से ताल्लुक जो है वो जुड़ा हुआ होता है। क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। पहले तो मैं एक वाक़या अर्ज़ करूँ जिसमें जो है वो भाई की अहमियत को जो है वो बयान किया गया है। मदीना हज़रत सैयदना जरीर बिन हाजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आता है, वो कहते हैं कि एक मरतबा मैंने जो है वो ख्वाब देखा। ख्वाब में देखता हूँ कि मैंने अपना सर अपने हाथों में उठाया हुआ है। अब मैं जब ये ख्वाब मैंने देखा तो मैं जो है वो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ये कैसा अजीब व गरीब ख्वाब मैंने देखा है। तो मैंने इमामुल मुअब्बिरीन हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह से जो है वो जाकर उसकी ताबीर पूछी। तो इमामुल मुअब्बिरीन अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं। तो क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई मौजूद है? कहा कि हाँ, मेरा बड़ा भाई मौजूद है। तो कहा कि जाओ उसकी खिदमत करो और उसको जो है ना कभी भी नाराज़ नहीं करना। ये ताबीर अल्लामा इब्न सीरीन ने जो वो उनको बताई। तो इससे जो है बड़े भाई की अहमियत जो है किस कदर ज़्यादा वाज़े हो जाती है। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और यूँ अर्ज़ करने लगा जिसका मफ़हूम है कि जो है ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक भाई है रिश्ते का, तो वो जब भी मैं उससे जो है वो कुछ मांगता हूँ तो वो मना कर देता है, जब भी मुझे उसकी मदद की हाजत होती है तो वो मेरी मदद नहीं करता, यानी उससे जो है वो मुझे कोई खुशी या कोई मदद नहीं मिली। तो अब वो मेरे पास आया, वो भी मुझसे मदद का सवाल कर रहा है, उसकी कोई हाजत है और वो मुझसे अपनी हाजत का सवाल कर रहा है, और मैं कसम खा चुका हूँ कि जो है ना मैं इसके साथ भलाई नहीं करूँगा, मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि तुम अपने भाई के साथ भलाई करो और अपनी कसम को तोड़ दो। तो अब यहाँ तक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो अपने भाई की उनको मदद करने का हुक्म दिया। अगरचे वो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है, तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जिस तरह अपने कौल से आपने तरगीब दिलाई, इसी तरह अपने फेल से भी आपने करके दिखाया। जैसा कि हज़रत सैयदतुना शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई बहन थी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया लोगों ने, तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। जब उन्होंने ये बात की तो वो उनको लेकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो है वो ले आए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो आपने उन्हें पहचान लिया और आपने जो उनकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, उनको इज़्ज़त की जगह पर बिठाया और बहुत सारी भेड़ बकरियां वगैरह बहुत सारे तहफ़ जो है वो आपके साथ कर दिए। तो ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोया कि अपने कौल और फ़ेल दोनों से इस बात को जो है वो बयान फरमा दिया कि हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, हाँ वो बड़े हों या छोटे हों, उनके साथ एक अच्छा सलूक करें। अब आपने जिस तरह कहा कि जो है वो बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो है वो अपने दोस्तों के साथ तो बड़ा जो है वो अच्छा सलूक और अच्छा अंदाज इख्तियार किया जाता है, उनके साथ जो है वो भाइयों से भी ज़्यादा जो है वो आसान अंदाज में मिला जाता है, और ऐसा लगता है बाद औक़ात कि ये भाई हैं सगे, हालांकि वो दोस्त होते हैं, सगे भाई नहीं होते। उनके साथ खाने पीने के मामलात, उनके साथ घूमने फिरने के मामलात, लेकिन जो अपने घर में अपने सगे भाई होते हैं उनके साथ इस तरह का मामला होता है कि जो है बाद औक़ात ऐसा लग रहा होता है कि ये भाई नहीं है, और इस तरह जो है वो कट कट के रहना, खिंचे खिंचे से रहना, और जो है वो कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देना। और अगर बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, बाद वक़्त इसकी अहमियत नहीं दी जाती, तो वाकई ये बहुत अफसोस की बात है। और इस पर जो हमें नज़र सानी भी करनी चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इनसे बढ़कर और किससे कता रहमी होगी कि वालिदैन के बाद जो बहन भाई हैं, सगे बहन भाई, उनकी जो है किस कदर ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस पाक बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लोगों के आमाल पीर और जुमेरात को पेश होते हैं, तो अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत कर देता है, लेकिन जो अदावत रखने वाले होते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करने वाले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत नहीं करता, उनको रोक देता है। तो जो है वो ये इस कदर दिल हिला देने वाले फरामीन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजूद हैं। तो जो है वो इससे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सबक हासिल करना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करें। इसी तरह वो बहन के हवाले से भी एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स हज पर जा रहा था, अमीर कबीर शख्स था, हज पर जा रहा था, तो उसने जो है वो दूसरे शख्स के पास अपने जो है 1000 दीनार रखवा दिए और कहा कि मैं वापसी में तुमसे ले लूँगा। तो अब जब वो वापस आया
اور اس شخص کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ شخص اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو اب اس کے جو ہے وہ اولاد وغیرہ جو تھی گھر بار ان کے پاس گیا, ان سے پوچھا کہ جو ہے وہ اس طرح میں نے تمہارے والد کے پاس 1000 دینار رکھوائے ہوئے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کیا, کہا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے. اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں. تو اس نے جو ہے وہ وہاں مکے کے جو علماء کرام تھے ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس طرح میری رقم پھنسی ہوئی ہے, 1000 دینار میں نے فلاں شخص کو دیے تھے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو انہوں نے انہیں مشورہ دیا, تم ایسا کرو آب زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر اس شخص کو پکارو, تو اگر وہ وہاں ہوا تو وہ تمہیں جواب دے گا, تو تم اس سے جو ہے وہ پوچھ لینا کہ تم نے اپنا مال کہاں رکھا ہے. تو اب یہ شخص گیا, انتقال ہو گیا اور پھر بھی جواب دے گا. جی بالکل صحیح. زمزم شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں مومنین صالحین کی جو ہے وہ روحیں وہاں ہوتی ہیں. جی جی رات کے وقت پکارے گا اور وہ رات کے وقت پکارے گا. چلیں جی بارت تو وہاں جا کے جب اس نے پکارا تو وہاں سے اس کو آواز نہیں آئی. تو یہ دوبارہ آیا علماء کرام کے پاس اور کہا کہ میں نے وہاں جا کے پکارا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. تو انہوں نے افسوس کیا اور کہا کہ جو ہے وہ لگتا ہے وہ شخص گناہگار تھا, اور اب تم ایسا کرو یمن میں جاؤ, وہاں برہوت نامی ایک کنواں ہے, وہاں پر جو ہے وہ فاسقین فاجرین جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی روحیں اس کنویں میں جو ہے دفن ہیں. تو تم رات کے وقت جانا اور وہاں جا کر جو ہے وہ آواز دینا, تو شاید وہ وہاں پر ہوگا. تو جب وہ وہاں گیا رات کو اور اس نے آواز دی تو اس نے پہلی ہی آواز میں جو ہے وہ اس کو جو ہے جواب دے دیا. تو جب جواب دیا اور اس سے جو ہے وہ پوچھا کہ میری اس طرح رقم تھی وہ کہاں ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے گھر میں فلاں مقام پر اس کو دفن کی ہے اور اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا, تو تم جا کے وہاں سے نکال لو. تو پھر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم جو بظاہر بڑے نیک تھے اور تم جو اتنے نیک تھے اس کے باوجود تم یہاں گناہ گاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اگرچہ میں نیک تھا, میں اچھے اعمال کرتا تھا, لیکن میرے اندر ایک خامی تھی کہ میں نے جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ رشتہ ختم کیا ہوا تھا. میں نے اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق ہی کی ہوئی تھی, جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عذاب دیا کہ جو ہے وہ میں آج ان گناہگاروں کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں. تو یہ وہ اس سے بھی اگر ہمیں جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کا, بہن بھائیوں کا اور تمام رشتہ داروں کے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, دوست تبدیل کیے جا سکتے ہیں, دوست اور بن سکتے ہیں, سہیلیاں بھی اور بن سکتی ہیں, اسلامی بہنوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں, تو یہ بدل سکتے ہیں. یعنی یہ ساری زندگی یہی رہے ضروری نہیں ہے. معاشرے میں دیکھی بھالی بات ہے دوست دشمن بن جاتے ہیں. ایک تو نا دوست کی دوستی ختم ہو جانا یہ الگ معاملہ ہے, دوست کیا بن جاتے ہیں, دشمن اور جان کے دشمن بن جاتے ہیں. جی ہاں, یہ معاشرے کی دیکھی بھالی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بھائی یہ ساری زندگی بھائی ہی رہے گا. بھائی سے انسان کا جو ایک ناتا ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا, بہن سے ناطہ ٹوٹ نہیں سکتا. تو جن ناتوں کے ساتھ, جن رشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ہمیں ایسا جوڑا ہے کہ دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں وہ بھائی بھائی ہی رہے گا, وہ بہن بہن ہی رہے گی. تو ہم ان رشتوں کو کیوں توڑ رہے ہیں جن سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے جوڑا ہے اور اتنے مضبوط پیرائی کے اندر جوڑا گیا ہے. ہم ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. بہنوں سے بہن سے بات یوں کر رہی ہے بھائی, ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے, بھائی بھائی سے یوں بات کر رہے ہیں جیسے ابھی لڑنے مرنے مارنے پر اتر آئیں گے. مطلب یہ کیا ہو گیا ہے, اپنے گھر کا کیوں ماحول مطلب خراب کر رہے ہیں. دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں, یہ جو انداز ہے نا آپس میں لڑائی مار کٹائی, لڑائی بھڑائی اور منہ مطلب بسوڑ کے رکھنا اور منہ بنا کے رکھنا, اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. گھر کے اندر ایک تو گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں اسلام نے روکا ہے. بھائی کے ساتھ دشمنی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں رشتہ نہیں دیا, ہمیں پوچھا نہیں ہے. بہن کے ساتھ مطلب جو ہے وہ بندہ تعلق توڑ دے, بھی کیوں بھی ہمیں فریج چاہیے تھی, ہم نے نیا گھر بنایا تھا, ہمیں فریج کی ضرورت تھی, ہم نے کہا تھا ہمیں فریج دے دو, اس نے فریج نہیں لے کر دی. تو فریج کو سستی تھوڑی آتی ہے, فریج کتنے کی آتی ہے. جو فریج خریدنے والے ہیں, جن کو پتا ہے کاروبار کرتے ہیں, ان کو پتا ہے فریج کتنے کی ہوتی ہے. کم از کم سستی نہیں ہوتی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک غریب بندے کے لیے فریج کا بندوبست کرنا کوئی آسان نہیں, فریج کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اللہ خیر فرمائے.
یوں بنائیں گے بھی ہمیں کچھ دیا نہیں ہے, ہمارا کچھ کیا نہیں ہے, موقع کے اوپر خیال نہیں کیا. بھئی آپ یہ تو دیکھیں سامنے والا اس مطلب پوزیشن میں بھی ہے یا نہیں ہے کہ خیال کر سکے. بعض اوقات لوگوں نے اپنی سفید پوشی کے اندر اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے, وہ کسی سے سوال نہیں کرتے, کسی سے مانگتے نہیں ہیں, اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن وہ بیچارے خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر آپس میں تعلق توڑ دینا, بھائی کا بھائی سے لڑ پڑنا. اچھا بھائی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, اس میں ماں باپ کا بھی ایک بڑا مطلب کردار ہے کہ آپ مطلب بچوں کو آپس میں محبت پیار سے رکھیں گے تو وہ محبت پیار سے رہیں گے, اور ان کو والدین تربیت کرتے رہیں اپنے بچوں کی کہ اپنے بڑے بیٹے سے چھوٹے بیٹے کو کچھ دلوائیں, چھوٹے بیٹے سے بڑے بیٹے کو دیں, کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو دیں. اس طرح کا یہ محبت کا انداز جو ہے وہ بنا کر رکھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ ایک گھرانے کے بچے میں نے دیکھے, ان میں ہر بچہ دوسرے بچے کو اپنے بھائی کو بھائی جان کہتا ہے, بھائی جان. نہیں یہ آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. ماں بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہے, باپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہے, اور ان کے 4 بچے ہیں, ان کے 5ویں مدنی منی ہے, وہ چھوٹی ہے. تو سارے بھائی ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی جان کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جہاں ماں باپ اپنی اولاد کو ابتدا میں ہی اتنی محبت اور پیار کے ساتھ بلانا سکھائیں گے تو پھر یقیناً اس کی برکتیں بھی پائیں گے. سلمان بھائی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا, اگر بھائی نے دوسرے بھائی کی چیز استعمال کر لی, کوئی چیز وغیرہ, تو اس پر بھی بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تم نے میری چیز کیوں استعمال کر لی. حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی بھی نہیں ہوتی. تو حالانکہ ہم بزرگوں کا اگر حال دیکھیں اس حوالے سے, تو وہ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو اپنے چھوٹے بھائی رضا خان صاحب سے جو ہے وہ بہت محبت کرتے تھے, تو کسی نے جو ہے وہ لڑانا چاہا, اور اس طرح جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے اس نے جو ہے نا اپنی زوجہ محترمہ کے لیے جو ہے وہ سونے کے کنگن بنوائے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا تاکہ اعلیٰ حضرت غصے ہوں اور کہیں کہ جو ہے نا کیوں تم نے میری جو ہے وہ میرے پیسے استعمال کر لیے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ اگر تو میرے بھائی نے وہ کنگن اپنے پیسوں سے بنائے تو میں اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا, تو انہوں نے اپنے مال سے کیا ہے. اور اگر انہوں نے میرے مال سے ایسا کیا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ میرے بھائی نے جو میرے پیسوں کو گویا اپنے پیسے سمجھے اور یوں انہوں نے اس کو استعمال کر لیا ہے. تو ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا, اپنے بھائیوں کا آپس میں محبت کا عالم. اور آج اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر بھائی نے دوسرے بھائی کی چیز استعمال کر لی, بھائی کی استعمال کر لیا, کچھ اور چیز استعمال کر لی, تو بعض اوقات بھڑک اٹھتے ہیں اور گھر میں جو ہے ایک بہت برا ماحول بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ جو ہے بلا پوچھے استعمال نہ کریں, پوچھ کر استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. آپس میں محبت پیار سے رہیں. بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں نا وہ چابی سے چلتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چابی سے چلتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں سیل لگائیں تو چلتے ہیں. سیل سے چلائیں یا چابی سے چلائیں بات ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ چابی والا کھلونا نہ بنے, کہ جس کا بھی دل کرے اس کی چابی مروڑے. چابی مروڑ دی اس نے, چابی مطلب پنجابی میں کہتے ہیں چابی کڑنا. اب اس نے چابی مروڑ دی ہے, اب یہ جناب اس نے چلتے رہنا آگے جتنا ہے. اگر بندر ہے چھوٹا تھا جب اس کی چابی مروڑی ہوتا ہے, وہ بندر جو ہے وہ پنجابی میں لفظ بولتے ہیں ٹپوس کے ہاں, جو ہے وہ کلا باز کا اردو میں کہتے ہیں یہ لگاتا رہے گا کھاتا رہے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے کان میں کوئی بھی آ کے پھونک دے تمہارے بھائی نے یوں کر دیا, تمہارا بھائی یوں کر رہا ہے, تمہارا بھائی کھا رہا ہے, تمہارا بھائی تمہارا بیڑا غرق کر دے گا. یعنی کان میں آ کے کوئی بھی مطلب اس طرح کی وسپرنگ کر رہا ہے, وسوسے ڈال رہا ہے اور ہم اس کے اوپر چل پڑیں. اچھا وسوسے ڈالنے والا کوئی بھی ہے, چاہے ہمارا قریبی ہو, چاہے ہمارا بعیدی ہو, قریب کا ہو, دور کا ہو, ساتھ رہنے والا ہو, الگ رہنے والا ہو, تو یوں نہ بنے کہ کوئی بھی آ کے کان میں ہمارے کچھ کسی کے بارے میں بات ڈال دے اور ہم بس پھر اس کے حساب سے آگے چل نکلے. ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں اور حسن سلوک کے ساتھ جس طرح اسلام کی تعلیمات ہیں یوں انداز اپنا کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. آپ کی کالز بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. خالد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائیوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مدینہ بس اوقات ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہوتے. کوئی باہر کا بندہ آ جائے تو اس کو تو بڑی داد دی جا رہی ہوتی ہے, لیکن گھر والا کوئی اچھا کام کر لے نا تو چلو ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہنے والا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. امام اہل سنت کا جو واقعہ حضرت نے بیان فرمایا تو اسی سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان, انہوں نے ایک کلام لکھا, یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود عالم دین, مجدد, امام اہل سنت, اور فن شاعری میں بھی آپ کا ایک انداز, ایک مزاج ہے.
اور جو ذوق اعلیٰ حضرت کا ہے وہ پھر اعلیٰ حضرت کا ہے. تو آپ نے یہ کلام لکھا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، اور اس میں کافی سارے اشعار مزید لکھے. تو ایک شعر پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا اور فرمایا کہ حسن یہ پھول کہاں سے چنتے ہو؟ سبحان اللہ. اتنا پیارا شعر، یہ پھول کہاں سے چنتے ہو؟ کیا بات. پوری غزل، پوری نعتیہ کلام انہوں نے لکھ لیا تھا، مقطع نہیں لکھا تھا. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دکھایا، یوں تحسین ہوئی کہ یہ پھول کہاں سے چنتے ہو، تو آپ نے مقطع میں لکھا کہ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، الہی بھلا ہو جناب رضا. رضا کا، واہ جی واہ، سبحان اللہ. انہوں نے مجھے داد دی ہے، یا اللہ تو ان کا بھلا فرما. سبحان اللہ. یہ انداز ہونا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا انداز ہوگا، حوصلہ افزائی کا انداز ہوگا تو محبتیں یوں پروان چڑھتی ہیں. اب یہ شعر دیکھیں، کلام تھا ہونے والا ہو گیا، واقعہ تھا ہونے والا ہو گیا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے جہاں بجا یہ واقعات بیان کرتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا مجھے اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یار ان کی سیرت میں ایسا واقعہ ہے، میری زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہونا چاہیے، میں بھی کوئی اس طرح اپنے بھائی سے محبت کے جملے کہوں. مدینہ تو مدینہ. بزرگوں کی محبت کا ایک فیضان یہ بھی ہے کہ بزرگوں کی محبت ان کی اطاعت کرواتی ہے، اور ان کی اطاعت میں رشتہ داروں سے دوریاں نہیں ہیں. مدینہ مدینہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میزبان رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اخبرنی بعمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمل بتائیے، ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے، یدخلونی الجنت، کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ارشاد فرمائے ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا، تاصل الرحمہ، کہ تو صلہ رحمی کر، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر. تو گویا حضور کی زبان حق کے ترجمان سے یہ بات ادا ہوئی کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. ٹھیک ہے، بد سلوکی کے بارے میں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی، رشتہ داروں سے بد سلوکی کرے، ذاتی وجوہات کی بنا پر بد سلوکیاں کر رہا ہے، اس کے کوئی بڑے فضائل ہیں، برکات ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، صلہ رحمی کے فضائل بھی ہیں، اس کی برکات بھی ہیں. اللہ ہم صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ باتیں سیکھتے رہیں گے اور ان پر عمل کی سعادت بھی ملتی رہے گی، اور گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمارا ایک اچھا سلوک رہے گا، اچھا انداز رہے گا. آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جناب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے، رشتے دار اور بھائی. تو اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس طرح بھی رشتے جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں. مثلا ہمارے ہمشیرہ کی جدھر منگنی ہوئی تھی نا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور گھر والے آپ بولتے ہیں کہ ہم نے، اور انہوں نے ہمارے کسی بھی بھائی بہن نے ان سے نہیں بولنا، ہمارے بھی کسی رشتے دار نے ان کے رشتے دار سے نہیں بولنا. اس طرح کے صورتحال ہو جائے تو اس طرح رشتے کو دوبارہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ آج کل یہ بہت ہی زیادہ ہے کہ رشتہ مثلا منگنی چھوٹ جاتی ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے بولنا چھوڑ دیتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی فرما دے. رشتہ نہیں ہوا یا جہاں چاہ رہے تھے وہاں نہیں بن پایا، نہیں چل پایا، اب اس کی بنا پر آگے ساری زندگی کے لیے آپس میں اختلافات جو ہے یہ پیدا نہ کیے جائیں اور درگزر کر دیں، معاف کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مرتبہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے یہ بھی برقرار رہے گا. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ سبق نہ دیں کہ نہ ان سے بات کرنی ہے، نہ ان کے رشتہ داروں سے بات کرنی ہے، نہ ان سے بولنا، نہ ان کی موت پر جانا، نہ ان کی میت پر جانا، نہ ان کی دعوت میں جانا، نہ ان کے ہونے والے کسی محفل میلاد میں جانا ہے. تو یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں. بہرحال رشتوں کی جو ہے وہ ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جو وعدہ ہے اس کی پاسداری بھی ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ایک فرمان ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے ایک ڈھارس بنے گی. اللہ کریم فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ قریب ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بر خیر فرمائے.
आफियत और सलामती अता फरमाए। ये एक आजमाइश भी होती है, इम्तिहान भी होता है, यकीनन एक जो है बड़ी परेशानी वाली बात होती है इस तरीके से रिश्ता जो है वो टूट जाना। बहरहाल अल्लाह पाक आसानियाँ और सलामतियाँ अता फरमाए। आगे मजीद कॉल शामिल करते हैं। जी मोहम्मद शहजाद तारी अर्ज कर रहा हूँ, सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मरहबा। और आज जो मौजू है हमारे रिश्ते, उसमें आपने आज लफ्ज़ भाई को चुना है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस अतहर और मुबारक फरमान, इसका मफहूम है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मगर सलमान भाई, मुआशरे में जो हालात व वाक़यात हैं वो ऐसे बन चुके हैं कि अब भाई से भाई जुदा है। यानी एक है कि भाई कहना, एक है सगा भाई होना, यानी सगे रिश्ते से। तो ऐसी दरारें आ चुकी हैं जिसमें तरबियत भी, तबीयत भी, और अब तो ये कहा जाता है कि जी शादी हो जाए तो अलग अलग हो जाती है। तो मदनी फूल अता फरमाइए कि हम जो भाई का रिश्ता है, चाहे वो मुसलमान भाई है या सगा भाई है, उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसके लिए जो एहसास है वो दिल में कैसा होना चाहिए, इस पर मदनी फूल अता फरमा दीजिए। खैर खाही पर मबनी जज्बात और एहसास होने चाहिए। शहजाद भाई, बड़ी अच्छी कॉल की आपने और बड़ी अच्छी मतलब एक तवज्जो दिलाई आपने। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भाइयों का एक ताल्लुक तोड़ देना आपस में ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शादी के बाद अलग हो जाना ये एक अलग मामला है। आप अपनी फैमिली के साथ अलग हुए हैं, ये एक अलग मामला है, और आपने सबसे कट ऑफ कर दिया है, ये एक अलग मामला है। दोनों मामले बहरहाल जुदा जुदा हैं। रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी थी इनकी कॉल में, बड़ी अहम थी, उस पर मैंने सोचा था मैं अर्ज करूंगा, लेकिन वो अभी गुफ्तगू के दौरान मेरे ज़हन से निकल गया। तो चलें बहरहाल मजीद कॉल शामिल कर लेते हैं। जो रह गया है वो चले रह ही गया। जी सैयद कौकब अहमद अर्ज कर रहा हूँ, बाबुल मजीद कराची से। दुनिया भर के मदनी चैनल के नाजरीन के लिए ये चैनल एक दर्सगाह है। मैंने तो इस चैनल के जरिए से दीन की बहुत सी बातें सीखी हैं, रूह की ग़िज़ा भी हासिल की है। बिलखुसूस आपका ये प्रोग्राम है ना, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, इस प्रोग्राम ने शोहरत दवाम पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका ये 957वां सेगमेंट है। तकरीबन 3 साल से मैं इसका नाजिर भी हूँ। शायद ही कोई प्रोग्राम मुझसे मिस हुआ हो। मैंने 3 साल में जो कुछ हासिल किया है वो अपनी 71 साल जिंदगी में नहीं किया था। माशरे के जिन पहलुओं को आपने उजागर किया है वो लायक तहसीन है। किस्सा मुख्तसर ये है कि दीनी मालूमात का ये खजाना है ये चैनल मेरे नज़दीक तो भाई, और खजाने की भूख तो हर एक को होती है, लालच हर एक को होती है। मदनी चैनल तो मुझे इस दर्जा अकीदत और मोहब्बत हो गई है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। और मेरी प्यास अभी भी बुझी नहीं है, अभी भी आपके बर्तन में बहुत पानी है और देखकर प्यास मेरी बढ़ गई है। आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऐसे ऐसे मौजू आप लाते हैं जिनकी तरफ बहुत से लोगों की निगाह भी नहीं होती और दुनिया को बड़ी मालूमात हम पहुँचा रहे हैं। ये बड़ी इबादत है और खिदमत है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आप कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तैयब मियाँ से मेरी फरमाइश है कि मुझे ये 2 अशार सुना दें इस नात के मदीने से बुलावा आ रहा है और मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपकी हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला मुझे आपके हुस्न से अच्छा बनाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल का एक जिसे यूँ कह ली कि फैज़ान है, अमीर सुन्नत के दामन करम की एक बहार है। वो शहजाद भाई की जो बात वो रह गई थी, वो मुँह बोली भाई बात रह गई थी। मुँह बोले भाई और मुँह बोली बहनें, इनके साथ तो ताल्लुक बड़ा मजबूत बात का होता है। हालांकि देखा जाए कि मुंह बोला कोई भाई ना मुंह बोला बहन, ये कोई रिश्ता है नहीं, ये खुद ब खुद लोगों ने बना लिया है। आप देखिए जो खुद ब खुद बनाए हुए हैं उनकी पासदारियां कर रहे हैं, और जो अल्लाह रसूल ने बना के जिन पर हमें उसने सलूक का हुक्म इरशाद फरमाया हुआ है, इससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी एक मेन वजह जो मेरी मोटी अकल में आती है मदनी चैनल के नाजरीन, या जो तजर्बे से एक बात सीखने को मिली है, वो ये है कि ये ड्रामों का इसमें बड़ा किरदार है। ड्रामों का, फिल्मों का भी एक इसमें मतलब वो है किरदार कि मुंह बोला भाई मुंह बोली बहन। मुंह बोले भाई को तो पूछ रहा है, और जो सगा भाई है उससे कुछ नहीं पूछ, उसको मतलब उसकी कोई परवाह ही नहीं है। तो ये रिश्ते इंपॉर्टेंस के वही रिश्ते इंपॉर्टेंस रखते हैं जिन्हें इस्लाम ने इंपॉर्टेंस दी है, और जिस दर्जे की जिस रिश्ते को जिस अंदाज में इंपॉर्टेंस दी है, अहमियत दी है,
اسی درجے کی اسی انداز کی اہمیت ہمیں بھی اس کو دینی چاہیے. تو یہ جو منہ بھولا ماں ہے نا, منہ بولی ماں ہے, منہ بولا باپ ہے, اپنی ماں تو کبھی پوچھا نہیں, سگی ماں جو ہے جس کے بارے میں یہ حدیث سے پاک ہے, اس طرح کی روایات مضمون موجود ہیں, الجنت تحت اقدام الامہات, روایات موجود ہیں, جنت ماں کے پاؤں کے قدموں تلے ہے. اس ماں کو تو پوچھ نہیں رہے اور منہ بولی ماں کو بنائی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ مطلب ایک تعلق بندے کا ہے, ایک واسطہ ہے, تو تحائف بھی آ رہے ہیں, تو جا بھی رہے ہیں, تو دعوتوں پہ بھی بلا رہا ہے, تو کپڑے بھی مطلب دلوا رہا ہے. کیا ہے جی, منہ بولی ماں ہے, منہ بولا باپ ہے, اور سگی ماں ہے, سگا باپ ہے. اس کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے بات ہی نہیں ہے, ان کا کوئی احساس ہی نہیں ہے, ان کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, ان کی خدمت جو دین اسلام نے لازم کی ہوئی ہے اس کا کوئی پاس ہی نہیں ہے. اور منہ بولا مطلب بنایا ہوا, منہ بولا بس یہ منہ کا بولا ہی ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, رشتے وہی ہوتے ہیں جو رشتے ہوتے ہیں. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اچھا, منہ بولی ماں, منہ بولا باپ, یہ بھی, اور پھر منہ بولا بھائی, منہ بولی بہن, ان کے پھر آگے جو ان کے یہ بنانے, یہ رشتے بنانے میں جو شرعی خرابیاں ہیں نا, جو گناہوں کے دروازے ہیں, وہ اپنی جگہ پر الگ موجود ہیں. وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور علم دین کا فیضان نصیب فرمائے. خالد قرآن شورا نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ عام طور پر یہ منہ بولا بھائی اور منہ بولی بہن جی جن سے مخالف سے ہی بنایا جاتا ہے. اور قرآن کریم کی آیت کے ایک جزیہ میں پیش کروں. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کی حرکتوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے. اصل میں اس کو یہ تو معلوم ہے کہ رشتے کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے. اب سگا ستیلا میرا بنایا ہوا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا بندہ اس طرف نہیں جاتا. بھائی رشتے کی اہمیت ہے نا, تو جناب یہ میرا یہ منہ بولی, بندہ بولے گا تو منہ بولی بناتا ہے, اور بندی بنائے گی تو وہ منہ بولا بنا رہی ہوتی ہے. تو اصل میں تو شیطان خود ان کو پاگل بنا رہا ہوتا ہے, اور ان کے اعمال جو حقیقتاً برے ہیں ان کو اچھا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. ہم نے سلمان بھائی ایک جگہ ایسا بھی ہوا کہ کسی فرد سے بات ہو رہی تھی کہ یار تم اپنے سگے والدین کو چھوڑ کر دوسروں کو یہ کہتے ہو کہ جناب یہ ہمارے مطلب ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے. ایسا کیوں ہے ایسا؟ ایسے کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار اصل میں بات یہ ہے کہ انسان نا پیار کا بھوکا ہوتا ہے. جب اس کو گھر میں پیار نہیں ملا نا, سگے والدین نے اس کو پیار نہیں دیا, تو اس نے باہر والدین بنا لیے. توبہ یا اللہ. اتنی حیرت ہوئی سلمان بھائی اس بات سے کہ بندہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ والدین سے پیار نہیں ملا نا تو باہر والدین بنا لی. توبہ. جس وقت تمہیں شاید پتہ تو شاید اب بھی نہیں ہے کہ پیار کسے کہتے ہیں, لیکن جس وقت تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا تھا نا, اس وقت بھی والدین نے جو پیار دیا ہے وہ اب تک کوئی نہیں دے سکتا. ایسی بات نہ دے سکا ہوگا نہ دے پائے گا, کیونکہ والدین تو مطلب سمجھے پیار کی انتہا ہے. ایسی بات. یہ ایسے کرم والے. خالد بھائی آپ دیکھیں کہ بچہ رو رہا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے؟ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, یا درد کی وجہ سے رو رہا ہے, یا اس کو گلے میں درد ہے, یا کوئی اور پرابلم ہے, ڈائجسٹو پرابلم ہے. ماں کو سمجھ میں آ جاتی ہے, ماں کو پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ میرا یہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے. اچھا, باپ کو بھی بعض اوقات سمجھ آ جاتی ہے. ماں کا چونکہ تعلق زیادہ ہوتا ہے تو ماں جلدی سمجھ جاتی ہے, باپ بھی سمجھ جاتا ہے. تو جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا محبت پیار کا مطلب ایک سلوک رکھا, ہماری پرورش کی, ہمیں پالا, یہ کیا کم پیار ماں باپ کی طرف سے ملا ہے؟ یہ ہماری پرورش کی ہے, ہمیں پالا ہے, ہمیں پڑھایا ہے, ہمیں عقل دی, مطلب شعور بھی دیا ہے, تربیت بھی کی ہے, اپنا جتنا ان کی مقدور بھر تھا انہوں نے کوشش کی ہے, جنہوں نے کی ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ ساری چیزیں بندہ فراموش کر دے, گھر سے پیار نہیں ملا, کمال بات ہے. بڑی عجیب سی بات, اس پر کیا تبصرہ کیا جائے کہ بھئی جس کو ماں باپ سے پیار نہیں ملا, میں تو سمجھتا ہوں اس کو دنیا زندگی بھر میں کہیں سے پیار نہیں مل سکتا. کہاں سے پیار ملے گا؟ ماں باپ سے پیار نہیں ملا تو. یہ باتیں ساری یہ شیطانی مطلب ایک باتیں ہیں, اور ان سے اپنی آپ کی جان چھڑائیں, اور اپنے والدین کے ساتھ محبت والا پیار والا سلوک جو ہے وہ رکھیں. والدین, مجھے ایک بات یاد آتی ہے کسی کی کہی ہوئی کہ جانور کا بچہ پالنا آسان ہے, انسان کا بچہ پالنا آسان نہیں ہے. باقی یہ بات صحیح بات ہے. جن کے بچے ہیں نا وہ یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ بچے پالنا, بچوں کو مطلب چلانا, سنبھالنا, پرورش کرنا, چھوٹے سے بچے کو لے کر چلنا, یہ کتنا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے.
اور یہ ہمارے والدین نے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کیا. آج ہمارا بچہ اگر رات کو اٹھتا ہے روتا ہے ہم اس کو چپ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو خاموش کروانے کے لیے مطلب اس کو دودھ رات کو بنا کے دے رہے ہیں, دودھ اس کو دے رہے ہیں, گرم کر کے دے رہے ہیں یا بنا کے دے رہے ہیں, یا بچے کو مطلب اٹھا رہے ہیں, اٹھ کے چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں. تو ایسے واقعات ہماری زندگی میں بھی, ہمارے بچپن میں بھی گزرے ہوں گے جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اس طرح کا اس نے سلوک کیا ہوگا, محبت پیار سے ہمیں نوازا ہوگا. تو برائے کرم شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دنیا و آخرت کی خیر ملے گی. جی اس میں ایک چیز اور بھی ہے سلمان بھائی, جس طرح کہ خالد بھائی نے بھی توجہ دلائی کہ شیطان جو ہے ان اعمال کو مزین کرتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں آ رہی ہوتی ہے. ایسا ہی کچھ لوگوں سے واسطہ پڑا کہ تب ان کی توجہ دلائی گئی کہ یہ منہ بولے آپ کے نہیں ہیں, آپ تھوڑا احتیاط کریں. تو پتہ ہے کیا ذہن میں شیطان کہتا ہے یار دراصل مالی طور پہ کمزور ہیں, انسانی خدمت بھی تو کوئی چیز ہے, انسانی خدمت بھی تو کوئی چیز ہے نا یار. اب میں ان کی یہ خدمت کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں کوئی سامان لانے والا نہیں ہے تو میں سامان لا کر دے رہا ہوں, ان کی مالی مدد کر رہا ہوں, ان کی پرابلمس حل کر رہا ہوں, تو یار میری نیت تو صاف ہے. تو اس طرح بھی ایسے لوگوں کو جو بالخصوص یہ رانگ وے پر جا رہے ہیں نا, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جس کی طرف خالد بھائی نے بھی توجہ دلائی, یہ توجہ رکھیں کہ دیکھیں شیطان بہت ساری چیزیں مزین کرے گا. یہ پیار کا بھوکا, صحیح ہے نا کہ بھائی پیار نہیں مل رہا تو پیار چاہیے انسان کو زندہ رہنے کے لیے. پتہ نہیں کیا فلسفہ ہے یار, یہ تو سمجھ سے باہر ہے. میں وسیم بھائی ایک بات کہتا, آپ نے کہا نیت اچھی ہے, نیت میں خرابی نہیں ہے. جی ہاں, وہ کہہ رہے نیت میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. خالد بھائی بھی ہیں, بلال بھائی بھی ہیں, طیب بھائی بھی ہیں. ایک بندے کو جو ہے وہ پیراشوٹ بیگ جو ہوتا ہے وہ اس کو مطلب پیراشوٹ اس کو باندھ دیا جائے اور اسے پہاڑ کے اوپر دھکا دے دیا جائے. مجھے آپ یہ بتائیں کیا ہوگا اس کا؟ بھئی حفاظتی اقدام تو کر لیا نا بندے نے, حفاظتی اقدام بھائی کر لیا اس نے, ٹھیک ہے. اب وہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دے کہ میں مطلب وہ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ مطلب میرے ذہن سے نکل گیا لفظ, ورڈ نکل گیا, اللہ خیر کرے. تو بہرحال وہی ہوا میں وہ پیراشوٹ چلاتے ہوئے یہ ہوتے ہیں, چلاتے ہیں ہوا میں, تو وہ لینڈنگ بھی کر لیتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ چل پڑے گا؟ نہیں چلے گا, یہ ڈائریکٹ نیچے آئے گا اور پھر یہ شاید دوبارہ اس سے ہماری ملاقات نہ ہو سکے. پیرا گلائڈنگ بولتے ہیں. وجہ یہ کہ اس نے پیراشوٹ یوز کرنا ہی نہیں سیکھا, حفاظتی اقدام اپنا لیے لیکن ان کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا, تو کیا استعمال کر پائے گا؟ تو نیت جو اپنا بندہ بنا رہا پہلے دیکھ تو لے, یہ نیت بنتی بھی ہے یا نہیں, یہ اچھی نیت مطلب یہ اس کو اچھا کہا بھی جائے گا یا نہیں کہا جائے گا, یا چلو اگر اچھی ہے بھی تو یہ جس کو میں اچھا ہی سمجھ رہا ہوں یہ آگے مجھے کس نتیجے تک پہنچائے گی؟ بندہ یہ تو غور کر لے. یہ پیرا گلائڈنگ کہتے ہیں اس کو, وہ جو پیراشوٹ باندھ کے جو ڈائیو کرتے ہیں نا. چلیں بار اللہ خیر فرمائے. تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, علم دین کا فیضان عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. جی میں نثار اتاری عرض کر رہا. تو ماشاءاللہ کچھ دنوں پہلے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے دیکھ رہے تھے جس میں حاجی عبدالرفیع بھائی بھی تھے. تو اس میں بات چلی تھی کہ کشمیر میں مدنی چینل یعنی جموں کشمیر میں مدنی چینل جوش و خروش سے دیکھا جاتا ہے. واقعی ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ لوگ جوش و خروش سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت بھی ماشاءاللہ میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. تو بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, بہت ہی پیارا موضوع لے کے آئے ہیں. سلمان بھائی رشتہ داروں کے حوالے سے نعت خان اسلامی بھائی سے عرض یہ ہے کہ مجھے یہ نعت سنائیے. حاضر ہے در دولت پہ غدا سرکار توجہ فرمائے. یہ تو ابھی ہاتھوں ہاتھ سنا رہے ہیں طیب بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا, حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے
رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، آیا ہوں بہت شرمندہ سامنے آیا ہوں بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ مرحبا جی، مزید کال شامل کرتے ہیں۔ ہاں جی، محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیا جائے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا۔ تو یہ بھائی مصروف ہیں، کلام دیکھ رہے ہیں، چلیں مزید اور کالز شامل کرتے ہیں۔ ہاں جی، غلام حیدر اتاری پنجاب کے شہر لودھرا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری و ساری ہے، اور طیب بھائی کی آمد مرحبا۔ طیب بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ چلیں جی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ لودھرا سے آپ کو کال کرنا، مدینہ لودھرا مجھے سعادت ملی ہے حاضری کی، زبردست، مطلب بہت بڑا فضان مدینہ ماشاءاللہ لودھرا کا، کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ بھی ہے وہاں پر، اور مدنی مرکز بھی ہے ماشاءاللہ، مدینہ۔ جی، میرا نام سید سیف الدین شعیب اتاری ہے، میں کرناٹک ہند ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ مرحبا خوش آمدید اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ آپ طیب بھائی سے کہیے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی۔ ٹھیک ہے بھائی، کلام سنا دی گا طیب بھائی، شامل کیجیے گا۔ جی، ایک کال اور پھر انشاءاللہ میسیجز۔ جی، میرا نام محمد سلام اتاری ہے، میں راولپنڈی میلوی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے، ہمارے رشتے۔ طیب بھائی کی بارگاہ میں میری یہ التجا ہے، یہ کلام سادے بلا لو غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، مرحبا سائم بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی جو تنظیمی یوں کہہ لیجئے کہ تقسیم ہے پاکستان میں، اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے سائم بھائی، تو آپ ذرا کنفرم کیجئے گا یہ آپ کا راولپنڈی ابھی تک مہروی کابینہ میں آتا ہے یا کسی اور کابینہ میں آتا ہے؟ تو یہ آپ نے اس کو کنفرم کر کے یہ مجھے بتانا ہے۔ کابینات تو وہی ہوں گی جی، کابینات وہی ہیں، کابینہ میں آئے گا، کابینہ دیکھنی پڑے گی، کابینہ کون سی ہے نا جی۔ چلیں بہرحال ہلکی پھلکی اپڈیٹ ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ چلیں جی، بہرحال یہ جی حسنین اتاری ہیں، بڑی مہربانی حسنین بھائی، ملک وال سے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو، ویسے ملک وال کہتے ہیں،
اس علاقے کو جی. یہ ہیں جی، یہ کلام سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں، شامل ہو گیا جی. اور اپریسیشن کا میسج ہے مدنی منی آمنہ تاریہ کا سکھر سے. واہ جی سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ آپ کو برکت دے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدینے والا کوئی کلام سنا دیں. کروڑ لال ایسن سے علی احمد بھائی ہیں. کروڑ لال ایسن، یہ چلتے چلتے یہ دیکھا ہے بکھر کے قریب ہے میرے خیال سے. میں بس یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ یہاں بھی آپ گئے ہیں جی. میں یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ یہاں بھی آپ گئے ہیں. نہیں، اس جگہ پہ پرٹیکولر مطلب جیسے ہوتا ہے نا آپ کسی جگہ رکتے ہیں تو چلتے چلتے اس کو مطلب یہ سمجھ لیں کہ دیکھا ہے، بورڈ لکھا ہوا کروڑ لال ایسن. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. چلیں جی آگے. شعیب بھائی ہیں کہاں سے؟ اسلام والی سے ہیں، بڑی مہربانی. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. گلزار طیبہ سے میسج ہے جی، کلام سنائیں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے. یا نبی اللہ اکبر. یا رب نصیب ہو کبھی یہ کلام ان کو سننا ہے جی، بڑی مہربانی جی. شہداد پور سے میسج ہے عبدالعزیز بھائی کا، بہت شکریہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے یہ کلام سنائیں جی. یہ ہیں لیا سے میسج ہے کن کا؟ نعمان بھائی کا، بہت شکریہ نعمان بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. اور امیر اسنر کی منقبت کا میسج ہے. اور عمیر حمزہ بھائی کا میسج ہے جی. ابن خالد ہیں یہ، عبد الخالق ہیں یہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے جی. ماموں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے جی. یہ کلام سنا دیں وہ کمال حسن حضور ہے. گلزار طیبہ سے میسج ہے منڈی بہاوالدین سے. تنویر بھائی کا میسج ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. سبحان اللہ. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب. اتاری فیملی نارووال سے. یہ کافی دنوں سے ان کی فرمائش آ رہی ہے. پی سی آر والے حاجی مشتاق صاحب کی وائس میں یہ کلام ریڈی کریں، آج اس کو شامل کرنا چاہیے ورنہ بیچارے ناراض ہوں گے، اتنی دنوں سے بول رہے ہیں. حضرت آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے اچھا ہے. تو ایک بات بتائیں کہ طیب بھائی اسد بھائی کے بھائی ہیں؟ جی ہاں، یہ ان کے سگے بھائی ہیں. جواب ہو گیا. ایسی بات صحیح کہا ہے میں نے. چلیں ماشاءاللہ کچھ کلام شامل کریں، پھر آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں عبادت گزاروں کے واقعات. سبحان اللہ جی. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا. یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا آقا وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا اور غم روزگار میں تو
میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم مگر رلاتا کا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا۔ بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبی روشن پر فاطمہ ہے تر، مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، آقا میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر، مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام ہے میرے سنت کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی التجا تو ہوتی ہے، لیکن وہ التجا خالی لفظی التجا ہوتی ہے، دل کی کیفیات اس میں انکلوڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ جب تک التجا میں جو کیفیات ہیں یہ مطلب نہ ہو، یوں سمجھ لیں کہ جب تک بندہ سراپا التجا نہ بنے نا، تو تب تک یہ التجا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بس رسمی التجا ہی ہے۔ عرض کرم ہچکی ہچکی، اللہ اللہ اللہ، دھڑکن دھڑکن دیتی ہو صدا سرکار، سرکار توجہ فرمائے۔ آنسو گے اور نظر کرم اور عرض کرم، ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے۔ تو یہ بھائی ایک بات بتائیں، اگر آپ کو یوں خوشخبری ملے کہ آپ کو سفر کی سعادت مل رہی ہے، تو کیا کلام آپ یعنی خوشخبری ملتے ہی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ جی
بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں، یہ پڑھیں گے. اچھا، آپ مدینہ شریف میں اگر آپ جائیں اور آپ کو انٹری آپ کی ہو رہی ہو، یعنی پہلی دفعہ یعنی آپ جا رہے ہیں اور یوں آپ کا مطلب گاڑی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ جو ہے یہ تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، بورڈ آپ کو نظر آئے، نیلا سا ہوتا ہے گوسٹیا کلر کا بورڈ، اللہ اللہ سبحان اللہ، تو آپ کون سا کلام ایسے ادھر آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی ہوا مدینے کی. سبحان اللہ. چلیں جی سنا دیں یہ بھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، سبز گنبد کا حسن کیا کہنا، سبز گنبد کا حسن کیا کہنا، جالیاں دل کوشا مدینے کی، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائے گے دیوانے نعرہ مدینہ، سبز گنبد کا حسن کیا کہنا، جالیاں دل کوشا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر، چھاؤں تو ہر جگہ، چھاؤں تو ہر جگہ، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر، دھوپ بھی واہ واہ مدینے کی، دھوپ بھی واہ واہ مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، دن ہے کیسا منور
دھوپ ہے تو کہاں کی ہے؟ مدینے کی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے. یہ بڑی سعادت بندی کی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ جائیں, حج کی سعادت پائیں. جو عاشقان رسول جا رہے ہیں حج بھی کریں, حضور کے روزے کی زیارت بھی کریں. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور ظاہر سی بات ہے ان دونوں کی اپنی اپنی برکات ہیں. اور کیا ہی بات ہے, حج ہمیں ملا ہے حضور کی بارگاہ سے, تو جس محبوب کی بارگاہ سے حج ملا ہے اس محبوب کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے, ان کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور حاضری با ادب نصیب فرمائے اور شکوہ و شکایت یہیں پر چھوڑ کے جائیں, بلکہ ادھر بھی نہیں چھوڑے, زمین میں ہی دفنا دے, صبر و شکر کو اپنا لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. کسی نے کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے, حضور خواب میں تشریف نہ فرمایا ہمارے شہر سے باہر نکل جاؤ, ہمارے شہر کے دہی کو تم نے بولا کھٹا, نکل جاؤ یہاں سے باہر, الامان والحفیظ. تو یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, یہ صبر و شکر بھی اپنا کے ساتھ لے کر جائیں. عشق کی باتیں ہیں, محبت کی باتیں ہیں, اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے جب تک یہ حج کا وہ ہے سلسلہ کار یہ بھی ہوتی رہیں گی. موضوع بھی الحمدللہ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین اس کو سنا ہے. آخری مدنی پھول ہم جو ہے وہ دیتے ہیں خالد بھائی سے, پھر آخری پیغام انشاءاللہ وسیم بھائی کا, اور بلال بھائی سے بھی آخری بات انشاءاللہ لیتے ہیں, پھر سلسلہ وائنڈ اپ ہے. 5 منٹ ہمارے پاس ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 مدنی پھول بنیادی طور پہ عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ نیکی کے مفہوم کو سمجھیں. نیکی صرف اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکانے کا نام نہیں ہے, بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں ان پر عمل کیا جائے, جس میں سے رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کو اپنا مال بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دے, یہ بھی نیکی ہے. دوسرا مدنی پھول عرض کروں گا کہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھیں. آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں, کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی رشتہ دار ہے اس سے بھی محبت ہمیں کس لیے ہوگی؟ کیونکہ ہمارے اسلام نے کہا ہے. اگر یہ جذبہ دامنگیر ہوگا, یہ جذبہ ہمارے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے رشتوں میں برکتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اسی مدنی پھول پہ اختتام کرتے ہیں سلسلے کا انشاءاللہ. وسیم بھائی بھی ہیں, بلال بھائی بھی ہیں, یار زندہ صحبت باقی. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں. دعوت اسلامی کی مدنی محل سے وابستہ رہیں, اچھی باتیں سیکھتے بھی رہیں, عمل بھی کرتے رہیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے. استاد اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا, ربنا علاق قدرا, یا امام الانبیاء, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا, ودعا للہ داعی, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا.